بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت سوم، اور اس میں ہمارا سبق ہے جس کو ہم نے شروع کر رکھا ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق مبارکہ۔ اس میں آج ہم سبق نمبر 3.7 پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے تیسرے سبق کا آخری حصہ ہے، یعنی آج کے سبق یعنی 7ویں حصے کے بعد ہمارا درسی کتاب کا تیسرا سبق حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اخلاق مبارکہ مکمل ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ہمارے آج کے سبق میں شامل جو حاصل تعلم ہے یا جو چیز آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لائبریری میں اپنی پسند کی کتابیں منتخب کر سکیں، یعنی ان کا چناؤ کر سکیں، آپ کو اندازہ ہو اپنی پسند اور ناپسند کا، اس کے مطابق آپ انتخاب کر سکیں اور اس سے پڑھ سکیں۔ سب سے پہلے ہم ہمیشہ کی طرح سے دیکھیں گے اپنے سبق کا اسلامی نقطہ نظر، جس میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے، جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں، کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ سنن ابی داؤد سے یہ ایک صحیح حدیث لی گئی ہے، اور بہت بڑی بات ہے، آپ لوگوں کی زندگی سے متعلق ہے، اور آپ جس اس وقت عمر کے جس حصے میں ہیں، اسکول میں موجود ہے، خاص طور پر اس حدیث کو غور کریں اس پہ، اور پیارے بچوں اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ ہر حال میں بنائیں۔ بات جس سے منع کیا گیا وہ ہے سرگوشی کرنا۔ مثال سے آپ کو 3 لوگوں کا بتایا گیا کہ جہاں پہ جس محفل میں 3 لوگ بھی موجود ہوں اور ان میں سے 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے کان میں سرگوشی کریں، خسر پسر کریں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، کیونکہ تیسرا شخص یا وہ شخص جس کے درمیان میں جس محفل میں بیٹھے ہوئے آپ سرگوشی کرتے ہیں، تو باقی لوگ، خواہ وہ ایک بندہ ہو یا بہت سے لوگ ہوں، یہ سوچنے پر سمجھتے ہیں یا سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ بات ایسی ہے جو ان کے دل کو کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں مبتلا کرتی ہے۔ سرگوشی کبھی بھی کسی بھی صورت نہ کریں۔ جو بات کرنی ہو، اگر آپ میں ہمت ہے کسی کی تعریف کرنی ہے تو اس کے سامنے کریں۔ اگر آپ نے کسی کی کوئی خامی، کوئی بات اس کی پسند نہیں آئی، تو اس کو ساروں کے سامنے، سب کے درمیان میں اسے نہ کریں، بلکہ اس کو اکیلے میں لے جائیں، علیحدہ سے لے جائیں اور اس سے اس بات کا ذکر کریں۔ لیکن کبھی بھی اس شخص کی بات جو کسی ایک سے متعلق ہو، اس کے علاوہ باقی لوگوں سے سرگوشیوں میں مت کریں۔ غور کریں اس بات کو، اپنی زندگی کا اس کو حصہ بنائیں، اور کوشش کریں کہ آپ سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اس بات کی ترغیب دلائیں کہ کبھی بھی بیٹھے ہوئے محفل میں سرگوشیاں نہ کی جائیں۔ پیارے بچوں، اب ہم پہلے سب سے کریں گے دہرائی۔ دہرائی میں آپ نے برقی میڈیا سے کسی دانشور کی بات چیت کا ایک اقتباس طلبہ کو سنوانا ہے، یعنی آپ کی معلمہ اپنے موبائل فون سے کسی مشہور دانشور کا، آپ کو ایک اس کی بات چیت کا، اس کے کسی پروگرام میں انٹرویو کا، بات کرتے ہوئے، کسی سے خطاب کرتے ہوئے کوئی ایک اقتباس آپ کو سنوائیں گی، اور آپ نے اس سے اس بارے میں اپنی رائے دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اس سرگرمی کو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر بچہ غور سے سنے، توجہ سے سنے، جو ہدایات آپ کی معلمہ آپ کو دیتی ہیں ان کو سنیں، اور جو عمل وہ کرنے کے لیے کہتی ہیں بعد میں اس کو بھی کریں۔ ہم نے اسی سبق میں سیکھا کہ ہدایات، اعلانات کو توجہ سے سننا اور اس پر اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرنا، ذاتی رائے کا اظہار کرنا، اسی سے متعلق آپ دہرائی کریں گے۔ آپ کو کوئی ایک اقتباس سنوایا جائے گا، اس کو غور سے سنیں، اور اس کے بعد آپ کی معلمہ جو ہدایات آپ کو دیتی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے ان سوالات کے جواب دیں۔ اس سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور سرگرمی کریں۔ جی، تو یقیناً دہرائی تو آپ لوگوں نے کر لی ہوگی۔ آج ہم جو چیز سیکھنے جا رہے ہیں، جیسا آپ نے اس کا ایک حاصل تعلم بھی دیکھا کہ اپنی لائبریری سے کتب کو لینا اور ان کو پڑھنا۔ اب آپ نے کیا ہے کہ آپ کی معلمہ آپ سے یہاں پہ چند سوالات پوچھیں گی، جیسے وہ آپ سے آپ کی پسندیدہ کتابوں کے نام پوچھ سکتی ہیں۔ آپ کسی رسالے کا نام جو آپ کو بہت پسند ہو اور ماہانہ کی بنیاد پر آپ کے گھر آتا ہو یا ہفتہ وار آپ کے گھر آتا ہو، اس کا نام بھی بتا سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ اپنی معلمہ کو یا اپنے معلم کو اپنی اس کتاب جس کا آپ نے ان کو بتایا اس کی پسندیدگی کی وجہ بھی بتانی ہے، خواہ وہ کوئی رسالہ ہے، خواہ وہ کوئی کتاب ہے، کہ اگر آپ کو وہ پسند ہے تو کیوں پسند ہے۔
اس کی پسندیدگی آپ کے خیال میں، آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ کام ابھی کرنا ہے پڑھنے سے پہلے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو روکیں اور سب سے پہلے ان سوالات کے جوابات اپنی معلمہ کو دیں۔ جی تو یقیناً آپ لوگوں نے سب نے بتایا ہوگا اور اس سے آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ ہم آج کون سی چیز پڑھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اسکول کی لائبریری سے کتابیں لینی ہے۔ اسکول میں اس ٹائم میں، اس گھنٹے میں جو آپ کا اردو کا ہے، کہ اسکول کی لائبریری جائیں اپنی معلمہ کے ساتھ، وہاں سے مختلف کتابیں لیں اور ان کو پڑھیں۔ کوشش کریں وہ کتاب منتخب کریں، اس کا انتخاب کریں جو آپ کو پسند ہو۔ اگر مناسب وقت نہیں ہے ابھی آپ کے پاس تو آپ اس سرگرمی کو گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں۔ یقیناً آپ جہاں بھی رہتے ہیں محلے میں بھی چھوٹی چھوٹی لائبریریاں ہوتی ہیں۔ عام طور پر محلے کی جو مسجد ہوتی ہے وہاں پر لائبریری بنائی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پاس اپنی جو ذاتی کتابیں ہوتی ہیں ان کو بھی لائبریری کی شکل دے لیتے ہیں۔ تو آپ محلے کی لائبریری میں جا کر بھی سرگرمی کو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آج کرنا ہے کہ آپ نے آج کتابوں کا انتخاب کرنا ہے، خواہ ایک کتاب ہی کیوں نہ، اور اس کو پڑھنا ہے۔ پیارے بچوں، ہم اب تک جو بات کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تیسرا سبق بھی پڑھ لیا اور ساری بات تھی ان تینوں اسباق کی پڑھائی ہم نے اپنی درسی کتاب سے کی۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف نصاب کی جو کتابیں ہوتی ہیں، یعنی جیسے آپ نے ابھی اردو کی درسی کتاب پڑھ رہے ہیں، اسی طرح انگریزی پڑھ رہے ہیں، اسی طرح اسلامیات پڑھ رہے ہیں، تو نصاب کی درس جو کتابیں ان کو پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف علم کا وہ ذریعہ ہے جو ہم آپ کو سکھا رہے ہیں۔ سکھا کیوں رہے ہیں کہ یہ وہ سیڑھی ہے جس کو طے کرتے ہوئے آپ ایک منزل تک پہنچیں گے۔ منزل بہت وسیع ہے، ابھی سے اس منزل کی تیاری کرنے کے لیے ایک سیڑھی درسی کتاب کی صورت میں ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں۔ اس میں وسعت لانے کے لیے آپ اس کے علاوہ دیگر کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو وقت میں، زمانے میں ہونے والی تبدیلیاں، ترقی، اس سے آپ آگاہ ہوں گے۔ ایک درسی کتاب آپ نے ایک سال میں ختم کرنی ہوتی ہے۔ اس میں آپ مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، مختلف مہارتیں سیکھتے ہیں، آپ کی سننے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، بولنے کی میں ہوتا ہے، لکھنے پڑھنے کی میں ہوتا ہے، آپ زبان شناسی یعنی اس کتاب، آپ جس زبان کو سیکھ رہے ہیں اس کے قواعد، اس کو کن قاعدوں کے تحت مرتب کیا جاتا ہے وہ سیکھتے ہیں، زبان کو بولا کیسے جاتا ہے یہ سیکھتے ہیں، خود سے کیسے کسی بات پہ اپنے اظہار کیا جا سکتا ہے، اپنی رائے کا اظہار کیا جا سکتا ہے، وہ سیکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ روزمرہ زندگی میں اپنی دوسری کتب کو بھی پڑھیں۔ اس سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے نصاب کی کتب کے علاوہ لائبریریز میں جانا پڑے گا، کتب خانے، وہاں جائیں، وہاں کی ممبرشپ لے سکتے ہیں تو وہ لیں۔ اسکول میں کتب خانہ موجود ہے تو ہفتے میں ایک پیریڈ، 1 گھنٹہ رکھا جاتا ہے۔ جب آپ اسکول کے کتب خانے میں جائیں، وہاں سے تلاش کریں کہ آپ کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں اور وہاں سے ایک کتاب لیں، اس کو بڑے حفاظت سے، بڑے پیار سے لکھوائیں، اپنی معلمہ کو لیں، اس کا نمبر لکھوائیں اور گھر لے جا کے تسلی سے پورے 1 ہفتے کے دوران میں اس کتاب کو پڑھیں۔ پیارے بچوں، کتاب پڑھنا آپ کا ایک ایسا مشغلہ ہے جو آپ کو فارغ وقت میں آپ کو ایک دوست سے زیادہ آپ کے لیے مددگار اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کتاب پڑھنے کے لائبریری کی خاص طور پر کتاب پڑھیں یا آپ کچھ بھی پڑھیں تو اس کا ایک اصول ہے کہ سب سے پہلے اس کا سر ورق، اس کو دیکھا کریں، اس کا نام، اس کے مصنف کا نام، اور اس میں جو درج ہوتی ہیں تفاصیل، ان تمام تفاصیل کو غور سے پڑھا کریں۔ اس سے آپ کو ذہنی طور پہ آپ کے ذہن میں وسعت بھی آتی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ، یعنی آپ نے لائبریری سے آج کتب لینی ہے، ان کا انتخاب کر کے، ان کا چناؤ کر کے لینی ہے اور ان کو پڑھنا ہے۔ آپ ایک سرگرمی کیا کریں گے کہ طلبہ کو آپ کی معلم یا آپ کی معلمہ مدرسے کی لائبریری لے کر جائیں گی اور ہر بچے کو اس کی پسند کی کتاب دلوائیں گی۔ یعنی عملاً ہم اس کام کو ابھی سے کرنا شروع کریں گے۔ آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ یا اپنے معلم کے ساتھ ابھی کتب خانے جانا ہے اسکول کے، وہاں سے آپ نے اپنی پسند کی کتاب لینی ہے اور ان کو لائبریری میں مطالعہ کرنے کے قواعد و ضوابط۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے، انتہائی اہم اصول، کہ لائبریری کے خاص قواعد ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں۔ آج آپ جائیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا، لائبریری میں خاموشی سے بیٹھتے ہیں، خاموش مطالعہ کرتے ہیں، بار بار کرسیوں کو نہیں گھسیٹتے، جو کتاب چاہیے ہوتی ہے سوچ سمجھ کر اس کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو لے کے اپنی جگہ پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ یہ اور دیگر اصول و ضوابط جو لائبریری میں کتب بینی کے ہیں وہ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم بھی آپ کو بتائیں گے، وہ آج آپ ابھی کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس سرگرمی کو جو قدرے طویل ہو سکتی ہے اس کو کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں،
लाइब्रेरी जाएं, ये सरगर्मी करें, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसके बाद क्या करना है। जी, तो यकीनन आप लोग गए होंगे सब लाइब्रेरी, हर किसी ने अपनी पसंद की एक इनफरादी किताब भी ली होगी। अब आप करेंगे एक ग्रोही सरगर्मी जो इस तरह से है कि आपने 4-4 या 5-5 का एक ग्रोह बनाना है। आपकी मौलमा आपको ग्रोहों में तकसीम कर देंगी और अब आपने वहां से अपनी पसंदीदा किताबों पर बात करनी है। सरगर्मी कुछ इस तरह से आप इसको सरअंजाम देंगे कि यकीनन आपने अभी जब कुतुब खाने गए, आपने वहां जाके मुताला किया तो हर बच्चे ने अपनी अपनी किताब ली होगी। अब जब आप 4 या 5 बच्चे मिलकर ग्रुप बनाएंगे तो हर बच्चे ने अपनी किताब पे तबसरा करना है। एक बच्चा बताए कि उसने कौन सी किताब ली, उसका उन्वान क्या था, उसके मुसन्निफ क्या थे, उस किताब का मौजू क्या था, उसने क्यों उसका इंतखाब किया, उसमें कौन कौन सी मालूमात दर्ज थी। फिर दूसरे की सुने, तीसरे की, चौथे की। इससे क्या फायदा होगा? एक वक्त में आपको ग्रोह में बात करते हुए, एक दूसरे की राय जानते हुए 5 किताबों के बारे में आपके पास मालूमात जमा हो जाएंगी। हो सकता है अगले हफ्ते जब आप दोबारा से कुतुब खाने जाएं तो आपको आपके ग्रोह में पड़े हुए किसी और बच्चे की वो किताब अच्छी लगी हो जिसको आप जाके आपको उसका चुनाव करने में, उसका इंतखाब करने में आसानी रहेगी। ये एक बहुत दिलचस्प सरगर्मी है और मैं चाहती हूँ कि आप इसको उतने ही शौक से करें, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकें और फिर इस सरगर्मी को करें। जी, यकीनन ग्रोही सरगर्मी तो अब आप लोगों ने कर ली होगी। आप जानते हैं हम अपने तीसरे सबक को आज मुकम्मल कर रहे हैं, आज उसका आखिरी हिस्सा है और उसमें आप करने वाले हैं एक अमली मंसूबा। प्यारे बच्चों, आपकी उर्दू की दरसी किताब में अमली मंसूबा कुछ इस तरह से दिया गया है कि स्कूल या मोहल्ले के कुतुबखाने से अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक किताब लेकर पढ़ें। किताब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अपने अल्फाज में 10 सतूर तहरीर करें जिनमें सिफाती अस्माई अफाल इस्तेमाल किए गए। नीज मुसन्निफ, किताब का नाम और सफ़ा नंबर भी तहरीर करें। अमली मंसूबे की ज़बानी वजाहत में आपको कर देती हूँ। वो कुछ इस तरह से कि आपने एक किताब जो आपके स्कूल की लाइब्रेरी से भी हो सकती है, मोहल्ले से भी, उसको लेना है। अब उसको जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हो, उस किताब पे सबसे पहले आपने उसका नाम, उसके मुसन्निफ का नाम वो तहरीर करना है। उसके बाद उस किताब को जब आप पढ़ लें तो होता है ना, जब एक वाकया, आप कोई खास वाकया ऐसा होता है जिसको आप पढ़ रहे होते हैं, वो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपने किसी पूरी किताब को पढ़ने के बाद कोई एक ऐसा वाकया जो आपके जहन में ज्यादा महफूज हुआ, जो आपको पढ़ के बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगा, आपने उस वाकये को अपने अल्फाज में 10 सतूर में लिखना है, पहली चीज। नंबर 2, लिखते हुए ख्याल करें कि आपने उसमें सिफाती और अस्माई अल्फाज इस्तेमाल किए हों। तीसरी चीज, आपने किताब और मुसन्निफ का नाम लिख लिया लेकिन सफ़ा नंबर नहीं लिखा। अब सवाल ये कि आप सफ़ा नंबर कैसे लिखेंगे जबकि आप तो अपने अल्फाज में 10 सतूर लिख रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि आपने जो वाकया अपने अल्फाज में तहरीर किया उसको जिस सफ़े पे से पढ़ा है, किताब के जिस सफ़े पे से पढ़ा है, आपने उसको उस सफ़े का जो नंबर है या वो जो जिन सफ़ात पर वो वाकया मौजूद था वो नंबर लिखना है। कि अमली तौर पर इसको कैसे करेंगे मैंने आपके लिए करके रखा है, मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको उसकी वजाहत भी हो जाए। आपने इस तरह से लेनी है कंप्यूटर शीट्स, ठीक है। ये कंप्यूटर कागज होते हैं जो आपको आसानी बाजार में मिल जाएंगे, हो सकता है आपके घर में मौजूद हो। हल्के रंगों के खूबसूरत दीदा जेब कागज लें और उसको एक किताब की शक्ल दे लें। मुझे उम्मीद है आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस पे मैंने सबसे पहले लिखा सबक का नाम, यानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुबारका, दरसी किताब का आपका सबक है। उसके बाद आपने लिखना इस पे अपना नाम, यानी कौन सा बच्चा जो है वो इस अमली मंसूबे को मुकम्मल कर है। नीचे आपने इसका लिख दिया अमली मंसूबा। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है किताब का नाम। अब मैंने आपके लिए एक किताब जो है उसका इंतखाब कर रखा है, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उसको देखने के साथ साथ आपको इसको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। किताब है हमारे पास अखलाके नबवी के सुनहरे वाकयात। आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मैंने भी इस अमली मंसूबे में किताब का यही नाम लिखा है
اور اس کے مصنف ہیں عبد المالک مجاہد. آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کی تالیف ہے. اس کے مصنف جو ہیں عبد المالک مجاہد ہیں. اب یہ کتاب ہے جو میں نے پڑھی اور میں اس میں سے ایک واقعہ اپنے الفاظ میں تحریر کروں گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے صفحہ نمبر کی جگہ پہ 36, 37 اور 38 لکھا ہے. یہ وہ صفات ہیں جن پہ سے جو میں نے کتاب کو پڑھا, اور ان صفات پر مشتمل جو ایک واقعہ تھا جو یہاں پر دیا گیا تھا, میں نے اس کو اپنے لکھنے کے لیے منتخب کیا. میں واقعہ بھی ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. آپ نے اس واقعے کو جو جیسے مجھے 36, 37 اور 38 پہ ایک واقعہ اچھا لگا, اس واقعے کو میں اپنے الفاظ میں یہاں پر جہاں آپ کو یہ مختلف لکیریں نظر آ رہی ہوں گی یہاں پر 10 سطور میں لکھوں گی, اور اگلے صفحے پر اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے میں نے جو اسمائی اور صفاتی الفاظ استعمال کیے اور فعلی الفاظ استعمال کیے یہاں پر ان کی تفاصیل لکھ دوں گی. یوں آپ کا یہ عملی منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہوگا. کتاب کا صفحہ نمبر 36, 37, 38 سے میں آپ کو وہ واقعہ دکھاتی ہوں کہ جو میں نے منتخب کیا. ٹھیک ہے, جی تو یہ ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 36. آپ کو یقیناً دکھائی دے رہا ہوگا. پہلے میں آپ کو صفحہ نمبر دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے. ٹھیک ہے, یہ ہے صفحہ نمبر 36 ہمارا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صفحہ نمبر 36 واقعہ اور فضالہ کی کایا پلٹ گئی. واقعہ کچھ اس طرح سے ہے. فضالہ بن عمیر بن ملوح لیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے ایک تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں مقیم تھے تو فضالہ نے بظاہر اسلام قبول کر لیا, مگر وہ شخص دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شدید بغض اور عناد رکھتا تھا. اس نے پروگرام بنایا کہ اسے جب بھی موقع ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دے گا. اللہ کے رسول کے قتل کا منصوبہ کوئی معمولی کام نہ تھا. فضالہ کو خوب معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے. اگر وہ خدا نخواستہ اپنے اس ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بھی اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں, اسے فوراً ہی گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے گا. مگر حسد اور عناد ایسی بری لعنتیں ہیں کہ جو انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں, اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں اور وہ عاقبت نااندیش ہو کر غلط کام کر بیٹھتا ہے. فضالہ نے سوچا کہ اگر اس کے ناپاک عزائم کی تکمیل کے بعد اسے قتل کر بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں, مگر اس منصوبے پر عمل کرنا ضروری ہونا چاہیے, عمل ضرور ہونا چاہیے. اس نے غور و فکر شروع کیا کہ وہ کس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو سکتا ہے. شیطانی فکر نے اس کے ذہن میں ڈالا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہوں تو یہ اس کام کے لیے بہترین موقع ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اکیلے ہوں گے, ارد گرد اگر کچھ لوگ ہوئے بھی تو وہ زیادہ نہیں ہوں گے. اس نے تلوار کو اپنے کپڑوں میں چھپایا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہوں. ایک دن فضالہ کو موقع میسر آ گیا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے ہیں. اس نے بھی طواف کرنا شروع کر دیا. وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کریں. طواف کے دوران میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے. ادھر اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے بچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر بذریعہ وحی اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضالہ کے ناپاک ارادوں کی خبر دے دی. آپ چاہتے تو اسے فوراً گرفتار کروا دیتے. آلہ قتل تو اس کے کپڑوں میں چھپا ہوا تھا, مگر یہاں رحمت ہی رحمت ہے. اپنی امت کے ساتھ خیر, بھلائی اور معافی ہے. فضالہ قریب سے گزر رہا ہے. اللہ کے رسول نے اسے مخاطب کیا اور فرمایا, فضالہ
ارے کیا تم فضالہ ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول ہاں میں فضالہ ہوں۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا تم اپنے دل میں کیا بات سوچ رہے تھے؟ فضالہ کہنے لگا کچھ نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضالہ کی بات سن کر ہنس پڑتے ہیں۔ فرمایا فضالہ اللہ سے استغفار کرو، اور ساتھ ہی اپنا دست مبارک اس کے سینے پر رکھ دیا۔ فضالہ کا دل پرسکون اور سازشی خیالات سے پاک ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے جس کے سینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست شفقت رکھتے۔ فضالہ کی کایا پلٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنانے والا، اپنے دل میں بغض و عناد رکھنے والا فضالہ کہتا ہے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر رکھا، ادھر میرے دل کی کیفیت یکسر بدل گئی۔ آئیے اسی کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے سے اٹھایا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہ رہا۔ فضالہ حرم پاک سے اپنے اہل و عیال کی طرف واپس جا رہا ہے، راستے میں اس کی پرانی محبوبہ کھڑی تھی، اس نے روک لیا، کہنے لگی اور چند لمحے میرے پاس گزارو، مگر اب وہ فضالہ نہیں رہا، اس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہے، دل کی کیفیت بدل چکی ہے۔ اس نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یوں ہے، میری محبوبہ نے کہا آؤ باتیں کریں، میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ اور اسلام مجھے ایسے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت کو فتح مکہ کے موقع پر دیکھ لیتی، جب بت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے، تو دیکھ لیتی کہ اللہ تعالیٰ کا دین بالکل واضح ہو گیا ہے اور شرک کے چہرے پر تاریکی چھا گئی ہے۔ قارئین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قتل کا منصوبہ بنانے والے کو معاف کر کے اسے جہنم جانے سے بچا لیا۔ کیا دنیا میں ایسا مہربان، شفیق اور اعلیٰ اخلاق والا کوئی اور بھی ہے؟ میں نے اس واقعہ کو منتخب کیا جس کو میں اپنے الفاظ میں یہاں پر لکھوں گی۔ عملی منصوبہ کس طرح سے کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، آپ اس کو تسلی سے، اطمینان سے کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس عملی منصوبے کو بہت اچھی طرح سے کریں گے، اور آپ کو کرنا بھی چاہیے۔ یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے اس عملی منصوبے کو سر انجام دے کے۔ پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق اتنا ہی تھا۔ ہمارا تیسرا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ اپنی کتاب کے چوتھے سبق کے ساتھ ملیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔